अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुखसाना's किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप सब हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो मैं लाई हूँ आज आपके लिए हरीसा की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये जी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे हम अमृतसरी हरीसा भी कह सकते हैं। तो इसमें कीमे के कबाब भी इस्तेमाल होंगे। इसे हम हलीम का बाई कहते हैं। ये स्पेशल सर्दियों की सौगात है। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो बीफ लिया और कीमा भी आधा किलो ले लिया, जिसके छोटे छोटे कबाब बनेंगे और जो कि इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। और गंदम का दलिया 350 ग्राम और चावल जो है वो 1 कप लिए हैं। मूंग दाल भी 350 ग्राम ले ली है। पालक और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल होगा। लहसुन का पेस्ट भी 1 चावलों वाला चम्मच इस्तेमाल होगा और इसमें बेसन, सब्ज मिर्चें और कुछ स्पाइसेस भी ऐड होंगे। दाल, गंदम और चावलों को हमने 5 घंटों के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब सबसे पहले हम गोश्त को पकने के लिए रखेंगे। तो इसमें 2 खाने वाले चम्मच भरकर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और 1 बड़े साइज का प्याज ऐड करेंगे। नमक 1 खाने वाला चम्मच जाएगा और पानी तकरीबन 4 से 5 गिलास शामिल कर देंगे और फिर कुकर में गोश्त को 35 से 40 मिनट तक पकाएंगे। तो अब दूसरी तरफ हम दाल और चावलों को गलने के लिए रख देंगे। सबको कुकर में डाल देंगे और इसमें भी हमने पानी शामिल कर देना है, जो कि तकरीबन 7 से 8 गिलास होगा। 3 खाने वाले चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। इन्हें भी तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट तक पकाना है। गोश्त और दालें तो हमने पकने के लिए रख दी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम कीमे के कबाब तैयार कर लेते हैं। कीमा आप बारीक ही लें, बुचर को कहकर 2 बार मशीन से निकलवा लें। मेरे पास थोड़ा मोटा कीमा है तो मैं इसे फूड प्रोसेसर में मज़ीद बारीक कर लूँगी और साथ कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, नमक 1 छोटी चम्मच लेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून जाएगा। गरम मसाला भी इसमें 1 खाने वाला चम्मच और बेसन 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। बेसन कबाबों की बहुत ही अच्छी बाइंडिंग करता है। जब तक गोश्त और दालें पक रही हैं तब तक हम अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे साइज में कबाब बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो इसी तरह से सब कीमे के कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। तो अब इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
تو دیکھیں جی بہت ہی زبردست کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم نے 200 گرام پالک لے کر اسے دھو کر کاٹ لیا ہے۔ اب اسے بھی ہم تقریباً 7 سے 8 منٹ تک پکا لیں گے۔ 40-45 منٹ کے بعد دیکھیں کہ گوشت بہت ہی اچھی طرح گل گیا ہوا ہے۔ تو اب ہم گوشت کو اور سوپ کو الگ کر لیں گے اور پھر گوشت کو شریڈ کر لیں گے۔ وہ آپ ہاتھ سے بھی شریڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہینڈ بیٹر بھی استعمال کر لیں، بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہ اچھی طریقے سے الگ الگ ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر گوشت بہت اچھی طرح سے گلا ہو تو پھر ایزیلی شریڈڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر گوشت کے ریشے اچھی طرح سے الگ ہو جائیں تو پھر جب ہم اس کو دالوں میں مکس کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو دیکھیے جی چاول اور دالیں بھی گل گئے ہیں، تو اب ہم انہیں تھوڑا سا پیس لیں گے تاکہ ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو جائے اور مکس بھی اچھی طرح سے ہو جائیں گی۔ تو ساری دالیں ہم نے اسی طرح سے پیس لیں گے۔ آپ ہینڈ بیٹر یا گھوٹنا یا بلینڈر جگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جی سب کو پیس لیا ہم نے، تو اب اس میں ہم نے گوشت والا سوپ شامل کر دینا ہے۔ اور شریڈڈ گوشت بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا اور مکس کرنے کی ضرورت ہے، تو میں ہینڈ بیٹر سے تھوڑا اور باریک کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ ہریسہ بنانے کا پروسیس کافی لینتھی ہوتا ہے، تو اس لیے جہاں تک ہو سکے الیکٹرک بیٹر کا استعمال کر لینا چاہیے تاکہ کام جلدی ہو جائے۔ تو آپ اس میں کچھ اسپائسیز شامل کریں گے۔ 1 کھانے والا چمچ نمک جائے گا، گوشت کو گلاتے وقت بھی ہم نے نمک استعمال کیا تھا۔ 2.5 کھانے والے چمچ ہریسہ مسالہ شامل کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے بازار سے ڈبے والا لیا ہے۔ 1/2 ٹی اسپون کالی مرچیں جائیں گی اور 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر شامل کریں گے۔ ہلدی 1/2 ٹی اسپون ایڈ کر دی ہے۔ تو ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے، اگر نمک اور مرچیں اور شامل کرنی پڑی تو کر لیں گے۔ تو اب ہم نے اس کو میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ہارڈ ہے تو اس میں تھوڑا پانی اور شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو کباب ہم نے تیار کیے تھے وہ اس ٹائم پہ اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اس کو مزید پکائیں گے۔ تو جی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے، تو اب یہ ہریسہ تقریباً پکنے کے قریب ہے۔ تو اب ہم اس کے لیے تڑکا تیار کر لیں گے، اور جو پالک ہم نے پکائی تھی اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ دیسی گھی ہم نے 1 کپ لیا ہے، اور 4 سبز مرچیں باریک چوپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے۔ سبز مرچوں کو تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے ہم پکائیں گے اور پھر اس میں جو گرائنڈ کی ہوئی پالک ہے وہ شامل کر دیں گے۔ پالک کا تڑکا جو ہے یہ اس نایاب ڈش کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔
اور یہ زیادہ تر سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال کم ہی ہوتا ہے۔ تو اب پالک کا تڑکا بھی پک کر تیار ہو گیا ہے، تو اسے ہم سارے ہریسہ میں مکس کر دیں گے۔ بہت انرجیٹک اور ٹیسٹ فل ڈش تیار ہو چکی ہے، تو اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور گارنش کر لیں گے۔ دیسی گھی اور پالک اور جو کباب ہم نے گارنش کے لیے رکھے تھے وہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے۔ تو دیکھو کبابا نے کنی رونق لا دیتی ہے اور خوشبو بھی بہت ہی مزیدار آ رہی ہے۔ تو لیں جی، لاہوری ہریسہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہوا ہے، تو اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے۔ بہت ہی آؤٹ کلاس بنا ہے، یقین کیجئے کہ بہت ہی مزیدار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔